السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 71 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 72 اور 73 کو ہم پورے تجوید کے قواعد کے ساتھ تفصیلی طور پر سیکھیں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو جب آپ تک پہنچے تو آپ اسے دیکھیں بھی اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں، تاکہ جتنے لوگ آپ کے شیئر کرنے سے سیکھیں گے ان سب کا اجر انہیں تو ملے گا لیکن آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اس چیز کو شیئر کیا تھا۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو سب سے پہلے دیکھیں وَإِذْ، کیا پڑھیں گے؟ وَإِذْ، واو کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، جلد ادا کرنا ہے، اور حمزہ کو زال سے ملائیں گے، حمزہ زال زیر اذ۔ اب یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں کہ میری بہت ساری بہنیں یہ پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ الف کو حمزہ کیوں بولتی ہیں؟ تو یہاں پر ایک چیز میں واضح کر دوں، غور سے سنیں۔ جو الف کے اوپر زبر زیر پیش یا کسی قسم کا کوئی سمبل جزم ہو جائے یا تشدید ہو جائے، یہ اگر آ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور اب ہمیں اسے حمزہ پکارنا ہوگا۔ اور اگر الف کے اوپر کچھ نہیں ہے تب ہم اسے الف کہیں گے۔ فور ایگزامپل یہاں پر دیکھیں الف کے نیچے زیر ہے تو ہم اسے حمزہ کال کریں گے۔ آگے چلیں گے تو یہاں پر دیکھیں الف ہے نا، لیکن اس کے اوپر کسی قسم کی حرکت نہیں ہے، تو اب یہاں پر اسے الف کہیں گے۔ اسی طرح سے یہاں پر آ جائے ہا الف زبر ہا، یہاں پر بھی الف کہیں گے کیونکہ اس کے اوپر کسی قسم کی حرکت نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ جس الف کے اوپر کچھ بھی نہ ہو وہ الف ہے، اگر الف کے اوپر کچھ آ جاتا ہے اوپر یا نیچے تو پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ادا کیا وَإِذْ، اور زال کو بالکل سختی نہیں کرنا، بالکل سافٹ انداز میں نکالنا ہے۔ اوپر اور نیچے کے جو دانت ہے اس کے بیچ میں اپنی زبان کو دبانا ہے، اور زبان کی نوک ہلکی سی باہر ہونی چاہیے، اور پھر منہ اوپن کرتے ہوئے زبان کی نوک کو اوپر کے تالو پر ٹچ کرنا ہے۔ اس طریقے سے ہم زال ادا کرتے ہیں۔ وَإِذْ، کیا بولیں گے؟ وَإِذْ، وَإِذْ، اس طرح سے وَإِجْ یا وَإِذْ غلط ہے۔ اِذ اگر بولیں گے تو زا معلوم ہوگا، اِج بولیں گے تو جیم معلوم ہوگا، تو یہ دونوں غلط ہے۔ ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ وَإِذْ، 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 زبان ہلکی سی باہر، نوک جو ہے نا زبان کی وہ دکھنی چاہیے، اگر کوئی سامنے ہے تو اس کو نظر آئے۔ اِذ، اس طرح سے دال ادا کرنا ہے۔ آگے چلیں گے قاتلتم، کیا ہے؟ قاتلتم، قاف زبر قا، قاف موٹے حروف میں سے ہے تو اس کو ہم منہ بھر کر بولیں گے قا، تا لام زبر تل، تا میم پیش تم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، وَإِذْ قَتَلْتُمْ، قَتَلْتُمْ۔ اب یہاں پر نا تھوڑے ساودھانی سے، یعنی کہ تھوڑا اچھے سے یہاں پر پڑھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے جب کسی حرف کے اوپر جزم آتی ہے نا تو ہم وہاں پر ایسا پڑھتے ہیں گویا معلوم ہوتا ہے کہ ہم قلقلہ کر رہے ہیں، جبکہ قلقلہ صرف 5 حرف میں ہوگا جب اس کے اوپر جزم آئے۔ جو قلقلہ کے جو 5 حرف ہیں وہ ہے قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب اس پر جزم آئے تبھی ہم قلقلہ کریں گے، یعنی کہ اپنی آواز کو ٹکرائیں گے۔ اس کے علاوہ کسی بھی جزم والے حرف پر قلقلہ نہیں ہوگا، تو ہمیں اپنی آواز کو روک دینی ہے۔ جیسے کہ یہاں پر لام کے اوپر آپ دیکھیے جزم ہے، تو بعض
لوگ جب پڑھتے ہیں تو یہاں پر قلقلہ ہو جاتا ہے. وہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ قتلتم، قتلتم. تو ایسا تم ایسا نہیں پڑھنا، زبردستی کہیں پر بھی خود سے قلقلہ نہیں کرنا ہے. جہاں پر قاعدہ بتاتا ہے کہ یہاں پر قلقلہ ہوگا وہیں پر کرنا ہے. تو جب ہم یہاں پر بہت جگہ ہوتا ہے اس طرح سے، ہم بھی جب پڑھ رہے تھے نا، جب ہم سیکھ رہے تھے قرآن کو، تو ہمارا بھی ہو جاتا تھا. تو ہمارے استاد نے باضابطہ بتایا کہ یہاں پر آپ لوگوں کا آواز کو روک دینا ہے، یہاں پر آپ کی آواز ٹکراتی ہوئی معلوم نہ ہو. تو ہم کیا پڑھیں گے یہاں پر؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، قتل، تل، تم، تل، لام پر آواز اٹک جا رہی نا، وہاں سے بالکل اسٹاپ ہو جا رہی. تم، اگر کوئی پڑھے تم، تم تو غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو بات کو سمجھے کہ قلقلہ اور قلقلہ کرنے میں اور قلقلہ نہیں کرنے میں آواز کس طرح نکلتا ہے. آگے چلیں، یہاں تک سمجھ میں آ گئی. آگے نفساً، کیا پڑھیں گے؟ نون فا زبر نف. یہاں پر جزم کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون کو فا سے بالکل بس ملا دینا ہے سمپل طریقے سے، جس طرح ہم نے تا کو لام سے ملایا اور تا کو پھر میم سے ملایا اسی طریقے سے. تو نف اور سین کے اوپر دیکھیں دو زبر کی کیا ہے؟ تنوین ہے. تنوین آ گئی. اب تنوین آ گئی یا نون ساکن آ جائے، تنوین آ جائے یا نون ساکن آ جائے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی قاعدہ بنتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں تنوین ہے دو زبر کی، اس کے بعد حرف فا آ گئی، تو یہاں پر کیا قاعدہ بن گیا؟ اخفا کا قاعدہ بن گیا. یعنی کہ ناک میں اپنی آواز کو چھپانی ہے. جو نون کا جو ساؤنڈ نکلتا ہے نا تنوین سے، اس کو اپنے ناک میں چھپانا ہے. کس طرح پڑھنا ہے؟ نفساً، کیا پڑھیں گے؟ نفساً، اس طرح سے. اس کے بعد فَدَّرَأْتُمْ، فد، فا دال زبر فد، جس حرف کے اوپر تشدید آتی ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. تو فا کو دال سے ملایا فد، دال قلقلہ والا حرف ہے نا تو ملا رہے فد، آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہوگی. فد، دا، دال کھڑا زبر دا، پھر یہاں پر کھینچیں گے ایک الف کی مقدار کے باقدر. فدا، فدا، را، تم، را حمزہ زبر را. یہاں پر جھٹکا ہم کریں گے کیونکہ حمزہ ساکینہ ہے. حمزہ ساکینہ مطلب حمزہ ساکن بن گیا. ساکن، کوئی حرف ساکن کب بنتا ہے؟ جب اس کے اوپر سکون آ جائے، جب اس کے اوپر جزم آ جائے. جزم اور سکون ایک ہی چیز ہے. جزم ہم اردو میں کہتے ہیں اور سکون عربی میں کہتے ہیں، حالانکہ وہ ایک ہی چیز ہوتا ہے، نام الگ الگ ہے. یہاں پر جیسے کہ نا تشدید کا بھی 2 نام ہے. اردو میں ہم تشدید کہتے ہیں جبکہ عربی میں ہم شد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شد. تو اسی طریقے سے جزم کو ہے نا عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سکون. تو جب بھی حمزہ کے اوپر سکون آ جائے یعنی کہ جزم آ جائے تو وہاں پر جھٹکا دینا ہے. تو را حمزہ زبر را، کیا پڑھیں گے؟ را، را کو پر کرتے ہوئے جھٹکا دیں گے. آگے تامیم پیش تم. فیہا، فا یا زر فی، یا مدہ اور ہا میں الف مدہ. پورا دیکھیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. ٹھیک ہے. آگے وَاللَّهُ، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، منہ بھر کر بولیں گے. لفظ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اللہ کے لام جو ہے نا، لام اس کو کہیں پر موٹا پڑھا جاتا ہے اور کہیں پر باریک پڑھا جاتا ہے. تو موٹا اس وقت پڑھیں گے جبکہ اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، اور باریک اس وقت پڑھیں گے جبکہ اس سے پہلے زیر ہو. جیسے کہ یہاں پر لفظ اللہ ہے، اگر اس سے پہلے واو ہے نا، اس کے نیچے اگر زیر ہوتا نا تو اس کو ہم باریک پڑھتے، لیکن زبر ہے تو ہم پر پڑھیں گے یعنی کہ موٹا کر کے. اگر پیش ہوتا تب بھی ہم پر پڑھتے. کیا پڑھیں گے؟ واللہ، اللہ، اللہ، اس طرح سے منہ بھر کر. واللہ نہیں بولیں گے، منہ بھر کر بولنا ہے، پر کر کے، موٹا کر کے. واللہ، اس طرح سے. یہ ادا ہو گیا لام کو کھینچتے ہوئے. آگے مخرجم، میم خا پیش مخ، راج زیری، اس را کو ہم نے باریک رکھنی ہے. جیم کے اوپر کیا ہے؟ 2 پیش کی تنوین ہے اور آگے آنے والا حرف میم ہے نا.
تو دو پیش کی تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف میم آتا ہے تو ہم وہاں پر ادغام کرتے ہیں. اس ادغام کا نام ہے ادغام ناقص، جو کہ غنہ کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے کون سا ادغام ہو رہا ہے، ادغام ناقص، اور یہ غنہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں ہم پڑھیں گے مخرجم مخرجم ما، الف مدہ پھر کریں گے، اس کے بعد کنتم، کن میں کیا کریں گے، اخفا کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد آنے والا حرف جو ہے تا ہے، اور یہ تا حروف اخفا کے 15 حرف میں سے ایک ہے، تو یہاں پر ہمیں اخفا کرنا ہے. کنتم، آگے تامیم پیش تم، ہماری آواز میم کی مخرج میں رک جائے گی، لوٹتی ہوئی معلوم نہ ہو. آگے تا کاف زبر تک، تا پیش تو، میم وا پیش مو، نون زبر نا. چونکہ یہاں پر آیت کا نشان ہے تو ہمیں یہاں پر اسٹاپ ہو جانا ہے، تو نون کا زبر ہٹ جائے گا اور یہاں پر ہم کیا لائیں گے، سکون یعنی کہ جزم. تو کیا پڑھیں گے، تکتمون تکتمون. منہ ہم کیوں کھینچ رہے، کیونکہ یہاں پر ہم کر رہے واو مدہ، ٹھیک ہے. تا کاف زبر تک، جزم کا قاعدہ، تا کے اوپر پیش کی حرکت ہے تو پیش کا قاعدہ یعنی کہ جلد پڑھیں گے اور معروف کا خیال رکھیں گے. آگے پھر منہ میں ہم واو مدہ کر رہے ہیں اور نون کے اوپر ہم وقف کر رہے ہیں. پوری آیت کو دیکھیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. آگے آیت نمبر 73 کی طرف چلتے ہیں. امید ہے کہ 72 سمجھ میں آیا ہوگا. جو کچھ کنفیوژن ہو، کچھ اگر سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی اس کو پھر سے سمجھانے کی کوشش کروں گی. فَقُلْنَا ضَرِبُوهُ، فا زبر فا، قاف لام پیش، قل نون ضاد زبر نظ، فَقُلْنَا را زیر ری، اس را کو باریک رکھنی ہے. ابھی کوئی بھی قاعدہ نہیں آیا ہے پیچیدہ. فا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کا قاعدہ جلد پڑھنا ہے. قاف لام پیش کل، لام کے اوپر جزم کا قاعدہ بن رہا ہے تو پیچھے والے حرف کو لام سے ملا دیا، نون کو دوات سے ملا دیا، یہاں پر بھی جزم کا قاعدہ ہے. اس کے بعد را کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. آگے با وا پیش بو، یہاں پر ہم کر رہے ہیں واو مدہ، تو ایک الف کی مقدار کے باقدر اسٹریچ کریں گے یعنی کہ کھینچیں گے. ہا پیش ہو، ہا کو جلد پڑھیں گے پیش کی حرکت کے ساتھ اور معروف آواز میں پڑھنا ہے، مجہول سے بچنا ہے، یعنی کہ بو ہو نہیں پڑھنا. بو ہو پڑھیں گے نا تو مجہول آواز ہو گئی. ہمیں پڑھنا ہو، کیا پڑھنا، ہا پیش ہو جب پڑھیں گے تو معروف ہوا آواز. تو دھیان رہے کہ ہماری آواز مجہول کب ہوتی ہے، زیر میں اور پیش میں. زیر میں ہم کیا پڑھ رہے ہوتے، با زیر بے، تا زیر تے، سا زیر سے، یہ کیا ہے، مجہول ہے. ہمیں کیا پڑھنا ہے، با زیر بی، تا زیر تی، تا زیر سی، ایسا پڑھنا ہے، یہ معروف ہے. تو اسی طریقے سے علی حمزہ پیش او، یہ معروف ہے. حمزہ پیش او بولنا مجہول ہے، جو کہ ہم پہلے پڑھتے تھے. اب ہمیں ہر چیز کو معروف میں پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا. بہرحال یہاں پر ہا پیش ہو گیا. آگے بی بعضیہا، با زیر بی، با عین زبر با، عین نکالنا ہے، با نہیں بولنا، با عین زبر با عین زبر با، ایک دم عین حلق سے نکالنا ہے. اور دوات زیر ری اور ہا الف زبر ہا، الف مدہ کر رہے. یہاں تک دیکھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلے. كَذَلِكَ، کاف زبر کا، ذال الف زبر ذا، ذال کھڑا زبر ذا. کھڑا زبر کو ہم اسی طریقے سے ادا کریں گے جس طرح ہم الف مدہ کو ادا کرتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر اگر الف ہوتا، ذال الف زبر ذا، اسی طریقے سے آواز نکلتی، سیم آواز اسی طریقے سے ذال کھڑا زبر ذا، تو ذا دونوں میں نکل رہا ہے نا. تو الف مدہ
کھڑا زبر کے برابر ہوتا ہے یا کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو جس طرح ہم ادا کرتے ہیں اور جتنا کھینچتے ہیں اسی طریقے سے کھڑا زبر کو بھی ادا کریں گے۔ یہاں پر ہو گیا کذا، سافٹ طریقے سے نکالنا ہے ذال کو، کذا لی کا، لام زیر لی، کاف زبر کا، لی کا، کذالک، کیا پڑھیں گے کذالک۔ بعض اوقات جب ہم مجہول پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں کذالک، پڑھتے ہیں نا، یہی پڑھتے ہیں کذالک۔ ہماری بہت ساری بہنیں مجہول پڑھتی ہیں جو میرے بات سے سہمت ہوں گی کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ جب ہم مجہول پڑھتے نا، پہلے ہم بھی اسی طریقے سے پڑھا کرتے تھے۔ جب ہم مدرسے میں نہیں گئی تھی تب میں بھی مجہول پڑھا کرتی تھی، لیکن جب میں نے مدرسے میں ایڈمیشن لیا اور اپنی پڑھائی کو مکمل کیا، جب میں وہاں گئی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے تو قرآن آتا ہی نہیں، اور ہم سوچ رہے تھے کہ مجھے تو میں نے تو کتنی مرتبہ قرآن مکمل کر لی ہے، مجھے تو بہت کچھ آتا ہے۔ جب وہاں پر گئی تو سمجھ میں آیا کہ ہم بالکل زیرو ہیں۔ تو وہاں پر میں نے اپنی شروعات کی اور الحمدللہ وہاں میں نے 6 سال کا تقریباً وقفہ لگایا اور پھر وہاں سے میں فارغ ہوئی الحمدللہ۔ تو اول مقام سے اللہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے اور استادوں کی محنت بھی ہے۔ تو بہرحال پہلے جو ہم پڑھا کرتے تھے نا تو وہ مجہول پڑھا کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے کذالک، تو اب کیا پڑھتے ہیں ہم کذالک، کیا پڑھتے ہیں کذالک، اس طرح سے۔ اس کے بعد یحیی اللہ، یا ہا پیش، ہا کو ہم کہاں سے نکالیں گے، حلق سے، ہوا کیسی آئے گی، ہا ہا ہا، یح، اور یا لام زیر یل، لام کھڑا زبر لا، ہا لام پیش ہل۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں بھی لفظ اللہ آ گیا نا، یہاں پر بھی آیا تھا، یہاں پر بھی آیا۔ اب یہاں پر باریک پڑھیں گے یا پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھنا ہے کہ باریک کر کے پڑھنا ہے، کس طرح سمجھیں گے؟ تو پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اس کے نیچے کیا ہے، زیر ہے، تو اب کیا ہوا کہ اس لفظ اللہ کا لام کو باریک پڑھنا ہے، زیر آ گئی نا، تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ گئی تو اب اس کے کیا کرنا ہے، باریک کر دینا ہے۔ اگر زبر ہوتا یا پیش ہوتا تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھتے۔ تو یہ ہو گیا یحیی اللہ الموتى، یحیی اللہ، ہا لام پیش ہل، میم واو زبر مو۔ اب یہاں پر دیکھیں واو ساکین ہے، اس سے پہلے کیا ہے، زبر ہے۔ جزم کا قاعدہ یہاں بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ملانے کا کام یہاں بھی ہو رہا ہے، لیکن جب بھی واو ساکین آ جائے نا، واو ساکین، تو وہاں پر پہلے والے حرف کے حرکت کو دیکھنا ہے۔ واو ساکین سے پہلے زبر ہوتا ہے تو واولین بن جاتا ہے، اور واو ساکین سے پہلے پیش ہوتا ہے تو واو مدہ بن جاتا ہے۔ واو مدہ میں ہم کھینچتے ہیں جبکہ واولین میں ہم نرمی کے ساتھ جلد ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں واو ساکن اس سے پہلے زبر آ گیا تو اس کو ہم جلد اور نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ موتا، کیا پڑھیں گے، موتا، کذالک یحیی اللہ الموتا، اور تا کو کھڑا زبر کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ یہاں پر اگر ہم رک جاتے ہیں سانس نہ ہونے کی وجہ سے تو بھی ہم موتا پڑھیں گے، اور ملا کر پڑھیں گے تو بھی ہم موتا پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں کہ جہاں پر بھی لا ہوتا ہے وہاں پر نہیں رکنا بہتر ہے، کیونکہ لا کے معنی ہے نہیں کے، لا عربی کا ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے نہیں، یعنی کہ یہاں نہیں رکنا زیادہ مناسب ہے۔ لیکن اگر کوئی سانس نہ ہونے کی وجہ سے رک جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آگے چلیں، وَيُرِيكُمْ، واو زبر وا، یا پیش یو، را یا زیر ری، یہاں پر دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ بن رہا ہے، یا مدہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ را پر بھی دھیان دیں گے، را کے نیچے کیا ہے، زیر ہے، تو یہاں پر را کو باریک رکھنی ہے۔ وَيُرِيكُمْ، کاف میم پیش کم، تو یہاں پر یا مدہ کیا، را کو باریک رکھا ہم نے، اور کاف میم پیش کم، یہاں پر جزم کا قاعدہ ہوا اور کاف کو میم سے ہم نے ملا دیا۔ آگے حمزہ کھڑا زبر آ، ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، یا کھڑا زبر یا، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ آیا، کیا پڑھیں گے، آیاتہ، آیاتہ، آیاتہ۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو آیاتہ لفظ ہے نا،
اس میں 2 حرف کو ہمیں کھینچنا ہے اور تیسرا کو نہیں کھینچنا، پھر چوتھے کو کھینچنا ہے، ڈاؤن کی طرف کھینچنا ہے لیکن کھینچنا ہے۔ تو بعض اوقات یہاں پر غلطی یہ ہو جاتا ہے کہ یا تو آیاتی ہی ایسا پڑھ دیتا ہے کوئی، یا کوئی پڑھ دیتا آیاتی ہی، اس طرح کی بھی ساؤنڈ آ جاتی۔ تو یہاں پر دھیان سے بالکل پڑھنا ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ آیاتی ہی، آیاتی ہی، تی کو جلد پڑھیں گے کیونکہ زبر زیر پیش کو کھینچا نہیں جاتا۔ تو یہاں پر تا کے نیچے جو زیر ہے اس کو ہم جلد ادا کریں گے معروف کا خیال رکھتے ہوئے۔ آگے لعلکم، لعلکم، لام کے اوپر تشدید ہے تو 2 مرتبہ پڑھیں گے علکم، لعلکم، عین کو نکالنا ہے اچھے سے پراپر انداز میں اور لام کے اوپر سختی نہیں کرنی، لعلکم ایسا نہیں کرنا، بالکل جلد ہم پڑھیں گے ملاتے ہوئے۔ لعلکم تعقلون، لعلکم یہ ہو گیا، تا عین زبر تا، قاف زیر قی، لام واپش لو، وا مدہ اور نون زبر نا، تعقلون یہ ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں جو ہے نا لام واپس لو جو ہے نا یہاں پر وا مدہ کر رہے ہیں، یہاں پر یا مدہ کر رہے ہیں، اسی طرح سے یہاں پر واو لین کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے جو قواعد ہیں نا، اس کو اگر آپ کو تفصیلی طور پر پڑھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو میرا نورانی قاعدے کا جو لیسن ہے جو میں ڈال رہی ہوں اور آلریڈی ڈال بھی چکی ہوں، تو اس کو جا کر دیکھیں۔ میں نے ایک بار پھر سے نورانی قاعدہ شروع کیا ہے جس میں میں عربی کے ساتھ بھی بتاؤں گی کہ زبر زیر پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں، کس طرح اجرا کرنا ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر کو اور الٹا پیش کو کیا کہتے ہیں، اسی طریقے سے الف مدہ کو کس طرح پڑھنا ہے، وہ عربی میں اجرا کس طرح کیا جاتا ہے، وہ سب انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گی دھیرے دھیرے، سب 1 بائی 1 انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسی طرح سے خوب پریکٹس کیجئے، خوب مشق کیجئے، قرآن کے پیچھے جتنا ہو سکے اتنا ٹائم دے، لایانی چیزوں سے اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو محفوظ کرے۔ آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں نا، لایانی چیزوں کی طرف بہت بھاگ رہے ہیں، ہمیں کوئی کام نہیں ہے، بس ہم موبائل لے کر بیٹھے ہیں، یہ چیز وہ چیز دیکھ رہے ہیں، پر کوئی بھی ایسا چیز ہم نہیں دیکھتے جس سے ہمارا آخرت بنے یا جس سے ہم کچھ اسلام کے بارے میں سیکھیں، کچھ اسلام کے بارے میں ہمیں جانکاری حاصل ہو، ایسی کوئی چیز۔ اور یہ سب جو چیزیں ہیں نا جیسے قرآن کا پڑھنا پڑھانا یا حدیثوں کا، ان سب چیزوں کے پاس لوگ آتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان انہیں بہکا رہا ہوتا ہے۔ اسی جگہ پر اگر کوئی ڈانس کا ویڈیو ڈال رہا ہے، کوئی گانے کا ویڈیو ڈال رہا ہے، کوئی ناچ گانا کر رہا ہے، اس کے طرف لوگ زیادہ بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان بہکا رہا ہوتا ہے اور ہم شیطان کو جیتنے دے رہے ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزاریں۔ ہم غفلت میں گزار رہے ہیں، اپنے وقت کو یوں ہی ضائع کر رہے ہیں، ہے نا۔ زندگی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، تو ہم یہاں پر جو آئے ہیں نا ہم مسافر کی طرح ہے، ہمیں ایک نہ ایک دن جانا ہے اور جانے کے بعد ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا کہ ہم نے ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اپنی زندگی کا کہاں گزاری۔ یہ جو دائیں اور بائیں جانب جو فرشتے ہیں نا کرامن اور کاتبین، وہ ہمارے ہر پل کا جو ہم کرتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، ہر ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اور اللہ تو ہر کے ساتھ ہر جگہ ہے اور اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا گندی چیز دیکھ رہے ہیں، کیا اچھی چیز دیکھ رہے ہیں، کس چیز کو شیئر کر رہے ہیں، شیئر کرنے سے لوگ کس طرف آ رہے ہیں، برائی کی طرف آ رہے ہیں، اچھائی کی طرف آ رہی ہے، یہ ساری چیز نوٹ ہو رہی ہے اور ان سب کا حساب ہمیں اور آپ کو دینا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں، کچھ بھی دیکھیں، کچھ بھی کریں، یہ دھیان رکھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور فرشتے جو ہیں نا وہ لکھ رہے ہیں، اور موت ایک نہ ایک دن آنی ہے اور مرنے کے بعد ہمیں حساب دینا ہے ہر چیز کا۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا یہ باتیں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں۔
تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میری ویڈیو کو شیئر کرے اور خود بھی سیکھے، دوسروں کو بھی سکھائے. اللہ تعالیٰ سکھانے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے علم میں اضافہ کرے اور میں اسی طرح مزید لوگوں کو سکھاؤں. آمین ثم آمین. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.